چلو جی. امامانے کی کردن اجتہاد رحمت حق پر روانے جملہ باد. بو حنیفہ بود امام باصفا آسراج امتان مصطفیٰ. بعد فضل حق قرین جانب شاد باد ارواح شاگردان او. صاحبش بو یوسف قاضی شدہ وز محمد ظلم قراضی شدہ. وز محمد ظلم منن راضی شدہ. شافعی ادریس و مالک بازفار یافت زیشا دین احمد زیب فار. احمد حنبل کی بود او مرد حق کی بود او مرد حق. احمد حنبل کی بود او مرد حق در ہما چیز از ہما بردہ سبق. روح شادر صدر جنت شاد باد قصر دین از علم شاہ آباد باد. سبحان. در فضیلت ائمہ دین مجتہدین جو حضرات مجتہدین ہیں ان کو ائمہ دین بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کی فضیلت کے بیان میں یہ بحث ہے. ہاں علامہ عطار فرماتے ہیں کہ امامانے کے کردند اجتہاد، وہ امام جنہوں نے کیا ہے اجتہاد، جنہوں نے اجتہاد کیا ہے. یعنی اجتہاد کے معنی کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے انہوں نے مسئلے نکالے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے انہوں نے دین کو آسان کر دیا نا. اب ہم کہاں قرآن کی آیتوں سے مسئلے نکالنے والے ہیں؟ ہمیں وہ استطاعت کدھر ہے، وہ طاقت کدھر ہے؟ ان لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی، اتنا بڑا علم دیا تھا، تو انہوں نے دین کو ہمارے لیے آسان کر دیا. تو دین کو آسان کر دیا تو ہم پر احسان کیا نا انہوں نے. تو جب ہم پر احسان کیا تو ہم پر تو ان کا شکریہ واجب نہ ہوا. اس لیے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف کرتے ہیں، یہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ امام جنہوں نے اجتہاد کیا، رحمت حق بروان جملہ باد. رحمت حق، ہاں اللہ کی رحمت، حق اللہ کی رحمت بروان جملہ، ہاں ان تمام کے ارواح پر باد ہو. اللہ کی رحمتیں ان کی ارواح پر باد ہمیشہ رہیں. وہ امام کون ہے جنہوں نے اجتہاد کیا؟ تو سب سے پہلا مجتہد مطلق جو تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ بو حنیفہ بود امام باصفا، کہ اصل میں بود ہے تو وزن شعری کے لیے بدھ لکھا ہوا ہے. سمجھئے؟ ابو حنیفہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے، کہتے ہیں وہ تھے امام باصفا. ایسے امام تھے کہ صفا ان کی صفت تھی. صفا کا تو بہت بڑا معنی ہے، بہت بڑا پیٹ ہے اس لفظ کا. صفائے باطنی، صفائے ظاہری، تقوی، زہد، ورع، سب اس صفا کے لفظ میں آ جاتا ہے کہ صفا ان کی صفت تھی، اس صفا کی صفت سے موصوف تھی. عائشہ میں سراج امتان مصطفیٰ، وہ شمع ہیں، وہ سراج ہیں، چراغ ہیں، امتان مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے. سمجھئے؟ چراغ ہیں. بس ان کی فقہ کو لو تو آپ کو راستہ ملے گا، صحیح راستہ
جیسے چراغ آپ اندھیرے میں لیتے ہیں تو چراغ کی وجہ سے آپ کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ امام اعظم کی فقہ کو لو، بس انہوں نے چراغ دے دیا آپ کے ہاتھ میں، تو جب ان کی فقہ چراغ ہے تو ان کی ذات تو چراغ ہے ہی ہے۔ بعد فضل حق قرین جان او، رہے بعد رہے فضل حق، اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، قرین جان او، ساتھی ان کی روح کے، ان کی جان کے یعنی ان کی روح کے ساتھی رہے اللہ جل مجدہ کا فضل۔ دعا یہ کلمہ ہے نا، شاد باد ارواح شاگردان او، خوش رہے، ہاں شاد باد خوش رہے ارواح شاگردان او، ہاں ان کے شاگردوں کے ارواح، ہاں ان کے شاگردوں کے ارواح خوش رہیں۔ شاگرد اب کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں صاحبش بو یوسفی قاضی شدہ، صاحبش ان کا ساتھی، یعنی ان کا شاگرد افضل، سب سے فوقیت رکھنے والے شاگرد وہ کون ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو قاضی القضات تھے، سمجھ آئیے، تو وہ یہ قاضی کے نام سے مشہور ہو گئے، چیف جسٹس تھے تو قاضی کے نام سے، ہاں تو ان کے ساتھی جو ہیں امام ابو یوسف جو قاضی ہیں وہ ہو گئے ہیں وز محمد ظلمنن راضی شدہ، اور دوسرے مرتبے میں جو ان کے شاگرد ہیں وہ امام محمد ہیں۔ تو امام وز محمد اور امام محمد سے ظلمنن جو مالک ہیں احسانات کے، واقعی امام محمد کے بھی اس امت پر بڑا احسان ہے، سمجھ آئی، بالخصوص احناف کے اوپر، کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے تمام اجتہادات کو جمع کیا ہے کنہوں نے؟ امام محمد نے۔ جن مسائل کا استخراج امام اعظم نے کیا ہے ان سب کو جمع کیا ہے اپنی کتابوں میں امام محمد۔ اسی لیے امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس مرتبہ اجتہاد کو جو پہنچا ہوں امام محمد کی کتابوں کی برکت سے پہنچا، اسی لیے وہ ظلمنن کہہ دیا کہ وہ مالک ہیں منن کے، یعنی بہت سارے احسانات کے۔ ہاں امام محمد جو ظلمنن ہے راضی شدہ، ان سے امام اعظم راضی ہو گئے ہیں، راضی تھے۔ شافعی ادریس و مالک باظفر، امام شافعی مجتہد ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، نام ان کا ادریس ہے۔ امام مالک صاحب اجتہاد ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، باظفر امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ یہ جو امام اعظم کے تین شاگرد ہیں نا، امام محمد، امام ابو یوسف، امام ظفر، یہ مجتہد مطلق تھے اصل میں، امام شافعی وغیرہ کے مرتبے کے لوگ ہیں یہ، لیکن انہوں نے اجتہاد مطلق نہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر لازم قرار دیا تھا کہ ہمارے استاد کے جو اصول اجتہادیہ ہے ان کے اندر ہم کام کریں گے، استاد کے اصول سے باہر ہم نہیں نکلیں گے، یعنی مجتہد مطلق کا درجہ نہیں اپنائیں گے، اس کا اظہار ہم نہیں کریں گے، مجتہد فی المذہب رہیں گے ہم۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یافت ذیشان دین احمد زیب فر، یافت پایا ہے ذیشان ان لوگوں سے دین احمد، حضور کے دین نے کیا پایا ہے ان لوگوں سے؟ زیب، ہاں زیب خوبصورتی، و فر اور انتشار، یعنی حضور کا دین پھیل گیا ہے، ان کی برکت ہے۔
حضور کے دین کو خوبصورتی ملی ہے، ان لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ عائشہ میں احمد حنبل کی بود و مرد حق، امام احمد ابن حنبل کی بود و مرد حق، کہ وہ مرد حق تھے، واقعی بڑے مقابلے کیے ہیں باطل کا حضرت امام احمد ابن حنبل نے، بالخصوص خلق قرآن کا جو فتنہ تھا اسی میں شہادت پائی انہوں نے، تو اس فتنے کا بڑا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا، عائشہ میں اس لیے مرد حق کہہ دیا۔ ہاں، درہما چیز از ہما بردہ سبق، درہما چیز تمام کمالات صفات کمالیہ میں، ہما چیز سے کیا مراد ہے؟ ہاں، ہر چیز ایسا نہیں ہے، تمام صفات کمالیہ میں از ہما سب سے بردہ سبق لے گئے ہیں سبقت، سب سے آگے نکل گئے امام احمد بن حنبل، ہاں باطل کے مقابلے میں سب سے آگے نکل گئے۔ لیکن مراد یہاں تمام صفات کمالیہ ہیں کہ تمام صفات کمالیہ میں دیکھو، تحدیث کا مسئلہ ہے تو امام احمد بن حنبل محدثین میں شمار ہے، جرح و تعدیل کا مسئلہ ہے تو امام احمد بن حنبل اس کے امام ہیں، اجتہاد کا مسئلہ ہے تو امام احمد بن حنبل اس کے امام ہیں۔ غرض یہ کہ بہت سی صفات کمالیہ ایسی ہیں جو امام احمد بن حنبل اس میں سبقت لے گئے۔ عائشہ میں روح شان در صدر جنت شاد باد، روح شان ان حضرات کے ارواح در صدر جنت، جنت کے عالی مقام میں، بہترین مقام، صدر جنت سے مراد جنت کا بہترین مقام، شاد باد ان کے ارواح جنت کے بہترین مقام میں خوش رہیں، اللہ ان کو جنت کے بہترین مقام میں خوش رکھے۔ ہاں، قصر دین از علم شاہ آباد باد، قصر دین، دین کی عمارت اور دین کی بلڈنگ از علم شاہ ان حضرات کے علم کی برکت سے آباد باد، ہمیشہ اللہ آباد رکھے، کہ ان کے علم کی برکتیں ایسی ہیں کہ دین کا قصر آباد ہے ان کی وجہ سے، واقعی علامہ فرید الدین نے بھی کمال کر دیا۔